حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ کی والدہ ماجدہ کی سرین تاڑ رہے ہیں، عادل رہ جاتے ہیں۔ ابھی تو صحابہ کیا کیا تاڑتے تھے، وہ تو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، میرے اہل سنت بھائیو ناراض بالکل نہیں ہونا۔ دیکھیں بسم اللہ، پہلے تو آپ کی تحقیق کی کیا حالت ہے، آپ کی یعنی یقین کریں علمی یتیمی ڈاکٹر زبیر صاحب کیسی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ رجال کشی کی روایتیں ہیں یا یہ ایک محقق مجہول محقق کا مقدمہ ہے۔ جب خواتین کے ساتھ سے گزرتا تو ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں، ایک نہایت ہی دلچسپ گفتگو ڈاکٹر زبیر صاحب نے کی ہے، اور کیا بات ہے ڈاکٹر زبیر صاحب، سبحان اللہ، آپ کی گفتگو نے واقعاً دل جیت لیا۔ لیکن آج جب ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوگی تو آپ کا دل بہت خراب ہونے والا ہے۔ چلیں جی سنتے ہیں۔ میں نے بڑی تنقید کی ہوئی ہے، یہ جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ یہ سنیے گا شروع میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہ رجال کشی جو ہے نقشہ کھینچتی ہے راویوں کا، ٹھیک ہے، رجال کشی نقشہ کھینچ رہی ہے راویوں کا، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی حالت ہے اور یہ ان کی تحقیق ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر زبیر صاحب جب آپ تحقیق کر رہے ہیں یا آپ کو اگر کوئی بھی آمادہ کر کے دے رہا ہے تو اسے یا تو زیادہ پیسے دیں یا پھر اسے کہیں کہ بھائی زیادہ دقت کیا کریں۔ یہ رجال کشی کی عبارتیں نہیں ہیں، یہ ایک ابتدا میں مجہول محقق کا مقدمہ ہے، اس نے یہ روایتیں نقل کی، یہ رجال کشی کی روایتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، تحقیق کرنی ہو تو تھوڑی سی دقت وہاں پر لازم ہے۔ آگے سنیں جی کیا کہتے ہیں۔ یہ جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو ٹائٹل دے دیا راویوں کی عملی تربیت، جلد 5 صفحہ نمبر 10 میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اس ٹائٹل کو ذہن میں رکھیے گا۔ امام صاحب اب دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہی اسی بات کا جواب لے لیں کہ جلد 5 صفحہ نمبر 10 یہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں رجال کشی، جو جہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ رجال کشی ہے۔ اچھا جی، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ایک ادارہ ہے جس کا کوئی معلوم نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھتے جائیں، اچھا جی، یہ من جملہ حقوق بھی آ رہے ہیں اس میں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جائیں اسکاف کی علامت میں، بسم اللہ، تقدیم خلاصہ بحث، صفحہ نمبر 2 3 4 5 6 7 9 اور یہ 10، یہ صفحہ نمبر 10 ہے جی، جو ڈاکٹر زبیر صاحب بیان کر رہے تھے، یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا زوم کر لیتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 10، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں اگر صفحہ نمبر 9 پہ تو مقدمہ تحقیق ہے، یعنی محقق نے اپنا مقدمہ باندھا ہے، یہ مقدمہ تحقیق راویوں کی عملی تربیت جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں رجال کشی نے راویوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو آگے چلیں، 11 پہ یہ روایتیں بیان ہو رہی ہیں، بیان ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ 14 پہ، اور یہ 15 صفحہ نمبر 15 پہ، اور یہ جناب 17 اور یہ پھر 19، یہ ساری وہی بیان ہو رہی ہیں، 20، آگے چلتے جائیں، یہ ہے جناب ڈاکٹر زبیر صاحب رجال ابو عمر کشی جزء پنجم 5ویں جلد، اصحاب امام صادق و امام کاظم، یہاں سے یہ بیان شروع ہو رہا ہے یونس بن ذبیان کے احوال سے اور ان کے روایات سے۔ تو بات آپ کے لیے واضح ہو چکی ہوگی کہ آپ کی تحقیق کی یہ حالت ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا وہ کتاب کا حصہ ہے یا کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہم آپ کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کی پھر آگے کی گفتگو رکھتے ہیں۔ صاحب جو ہے وہ راویوں کی عملی تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں مجھے ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ پسند آ گئی، تو رات کو اس کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اس نے دروازہ کھولا، میں نے اب ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سننے والا ہے، جملہ سنیے گا دوبارہ، رات کو اس کے پاس آیا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے دوبارہ، گزار عورت جو ہے وہ ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب ہم آپ کو ایک نمونہ دکھاتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ پہلے اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، تاریخ ابن کثیر۔ ڈاکٹر زبیر صاحب دیکھیں، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ البدایہ والنہایہ جلد 4 حصہ 7 و 8، یہ ہم مقدمہ تحقیق نہیں دکھائیں گے بلکہ خود روایت، ملاحظہ فرمائیں۔ حصہ 8 میں صفحہ نمبر 453، اس میں جب ہم جاتے ہیں آپ کے حضرت معاویہ کے احوال، یہاں پر کیا ہے جی،
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. اب دیکھیے گا حضرت ابو ہریرہ کی آبزرویشن دیکھیے گا, وہ کیا کرتے تھے. خدا کے بندوں یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی. فرمایا کہ میں نے مکہ میں ہند کا چہرہ دیکھا. ہند کون تھی؟ یہ ہند حضرت معاویہ کی والدہ ماجدہ, جنہیں ہند جگر خوار بھی کہا جاتا ہے, اس لیے چونکہ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ چیز واضح اور مسلم ہے کہ جناب حمزہ کی شہادت میں ان کا کیا کردار تھا, اور پھر ان کا کلیجہ چبانے والی روایات جو صحیح سند روایت ہے مسند احمد کی, اس کے مطابق یہ کیا تھی. اچھا اب آگے آ جائیں, روایت ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں جی. روایت یوں ہے, آگے کہتے ہیں جی میں نے ہند کا چہرہ دیکھا. چلو یہاں تک تو بات ہے, یہ باتیں خدا کے بندو چلو یہ نقل کر لیں. گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور اس کے سرین بیٹھے ہوئے شخص کی طرح ہیں. سرین کسے کہتے ہیں؟ سرین میرے پیارے بھائیوں ہپ کو کہتے ہیں. انگلش میں ہپ کہتے ہیں, اردو میں سرین کہتے ہیں, اور ہماری زبان میں وہی کہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت بالکل ایگزیکٹ آ چکا ہے. تو اب خدا کے بندو حضرت ابو ہریرہ صاحب سے بندہ پوچھے بھائی وہ بیٹھے ہوئے شخص کی طرح تھے, یہ مثال دے رہے ہیں یعنی اس قدر بڑے تھے گویا ایک شخص بیٹھا ہے الگ سے, یعنی کچھ سواری اضافی ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نا ٹرک ہوتے ہیں, ٹرک جو ہے ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو دراصل اسی انداز سے تھی نا, وہ تحلیل کر رہے تو ہم بھی تحلیل کریں گے, بالمثل آپ کی طرح جواب دیں گے آپ ہی کی کتابوں سے. اور میں تو ابھی آگے بہت کچھ رکھوں گا صحیح سند روایتیں. آج ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو وہ مجہول راویوں کی روایتیں لے کر اور ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر تشیع کے علم رجال پر اور تشیع کے روات پر, تشیع کے تراث احادیث پر جو آپ نے حملہ کیا ہے, آج آپ کا کیا پروگرام بننے والا ہے تو وہ آپ دیکھیے گا. ناظرین جانا نہیں آپ نے, پروگرام آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ آج پروگرام بہت دلچسپ ہے. اب یہ بتائیں کہ حضرت ابو ہریرہ صاحب کو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی تمہارا کیا سروکار ہے, ہند کی بڑی ہے چھوٹی ہے جیسی بھی ہے, تم کیوں, اچھا اگر دیکھ لیا تم نے, تمہاری آنکھیں چلی گئیں, آپ کی جو ہے وہ نظر پڑ گئی, تو پھر اس کو موضوع گفتگو کیوں بنا رہے ہو, لوگوں سے کیوں نقل کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگوں کے درمیان کیوں پھیلا رہے ہو کہ حضرت ہند کی جناب, ظاہری بات ہے نا, حضرت لگائیں گے تو بولیں گے ان کے تو صحابیہ ہیں نا, اہل سنت کے نزدیک تو صحابیہ ہیں. اب وہ جو صحابیہ ہیں ان کے وہ کہتے ہیں سرین بڑی تھی, وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک جیسے بیٹھے ہوئے شخص کی طرح. وہ ٹرک ہوتے ہیں نا, ٹرک میں پہلے مثال دے رہا تھا, ٹرک ہمارے ہاں پنجاب میں آپ یا روڈوں پہ دیکھیں ٹرک وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے نا پچھلی والی سائڈ سے باہر یوں آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھا خاصا, بالخصوص توڑی جب ڈالی ہوئی اس میں نا, توڑی وہ جو گندم سے نکلتا ہے نا اس کا کچرا, اس کو توڑی کہتے ہیں ہماری زبان میں, وہ جب باہر نکلی ہو تو وہ ٹرکوں سے باہر آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اصل میں کہنا یہ چاہتی ہیں, میں یہ تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ دیکھیں بات دقیق آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے, ایسے نہیں کہ بس جیسے مترجم نے لکھ دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو خدا کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو ہریرہ کا کیا سروکار تھا؟ ابھی تو آگے چلیں گے, لیکن پہلے ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو سن لیں, تھوڑی سی آگے کچھ اور بھی کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں مجھے ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ پسند آ گئی, تو رات کو اس کے پاس آیا. ٹھیک ہے, اس نے دروازہ کھولا, میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے, اگلے دن امام صاحب کے پاس گیا تو آپ نے کہا کہ رات جو کام کیا اس کی توبہ کر. اب یہ راوی ہے, مطلب یہ راوی وہ کہہ رہے ہیں کہ راویوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے یہ راوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, یہ راوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. پہلی بات ہے ڈاکٹر زبیر صاحب, چیلنج ہے آپ کو, بسم اللہ. پہلے تو آپ کی تحقیق کی کیا حالت ہے آپ کی, یعنی یقین کریں علمی یتیمی ڈاکٹر زبیر صاحب کیسی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ رجال کشی کی روایتیں ہیں یا یہ ایک محقق مجہول محقق کا مقدمہ ہے. یہ جو آپ روایتیں پڑھ رہے ہیں اور جن راویوں کی بات ہو رہی ہے ان کی ذرا توثیق تو پیش کریں, ان کی توثیق بیان کریں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں اس قدر سکہ اور جلیل. ہم نے تو ابو ہریرہ صاحب سے آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھا, ابو ہریرہ صاحب آپ کے نزدیک کثیر الحدیث ہیں. ٹھیک ہے, وہ جناب انہوں نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں کہ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی تو انہوں نے رسول اللہ کی صحبت نہیں پائی جتنی انہوں نے حدیثیں بیان کر دی ہیں. تو ان ذرا راویوں آپ کا دیکھیں علمی تحقیق کیا ہوتی ہے, دیکھیں یہ ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ اس قدر جلیل القدر راوی ہے. اچھا جی, اور اس سے اس قدر اہل تشیع نے دین لیا ہے, اہل تشیع اس کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ اس کی اخلاقی حالت ہے. یہ ہوتا نا تو پھر آپ کی بات میں وزن بھی تھا, لیکن یہی راوی مجہول ہیں, ضعیف ہیں, اور روایتیں بھی ضعیف ہیں, روایتیں بھی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں نے دینا نقضی جواب.
حلی جواب ہمارے دوستوں نے، اگر آپ جائیں میسم آفیشیل کے اوپر، میسم بھائی کی یوٹیوب چینل پہ، یا ثاقب بھائی کے یوٹیوب چینل پہ، اور اسی طرح ابو عماد بھائی کے یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں پر لائیو ہمارے جو محقق دوست ہیں جناب جعفر کاظمی صاحب، انہوں نے انہی شیعہ روایتوں کا جواب دیا ہے. میں اس لیے اس کے اوپر ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا. آپ وہاں پر جا کر ابو عماد بھائی کے چینل پہ آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو اس کے اوپر تفصیلی مل جائے گا. وہاں پر انہوں نے ان شیعہ روایات کی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کتاب سے دکھایا، ایک ایک راوی کے بارے میں اس کی جار و تعدیل دکھائی ہے. تو وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی راوی سکہ نہیں ہے، مجہول راوی، ضعیف احادیث سے ڈاکٹر زبیر صاحب اپنا مقدمہ باندھ رہے ہیں اہل تشیع کے مذہب پر طعن کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کا بھائی ایسا نہیں کرے گا. آپ کا بھائی صحیح سند روایتیں لے کر آئے گا، اگرچہ میں اس کے ساتھ کچھ دوسری روایات بھی، کچھ حکایتیں بھی نقل کروں گا کیونکہ آپ نے بھی اسی کا سہارا لیا، لیکن میں صحیح سند اور آپ کی امہات الکتب میں سے انشاءاللہ ایسی چیزیں آج پیش کروں گا کہ آپ خود کہیں گے واہ ہمارے صحابہ کتنے باذوق تھے بھائی. آگے چلیں. راویوں سے آپ کو حدیثیں پہنچی. اب ایک اینگل وہ ہے دیکھنے کا، لیکن یہ بھی تو اینگل دیکھو نا دوسرے والا بھی. یعنی وہ اس طرح کے گناہ کرنے والے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی رہتی تھی. تربیت تو جو بھی ہو رہی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ عادل رہ گئے اس کے بعد؟ عادل رہ گئے اس کے بعد. حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ کی والدہ ماجدہ کی سرین تاڑ رہے ہیں، عادل رہ جاتے ہیں. ابھی تو صحابہ کیا کیا تاڑتے تھے وہ تو میں رکھوں گا آپ کے سامنے. میرے اہل سنت بھائیو ناراض بالکل نہیں ہونا. دیکھیں آپ کی کتابوں سے بیان کروں، ڈاکٹر زبیر صاحب نے بیان کیا، ہم نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہم نے تو ان کا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ آپ نے یہ چیزیں بیان کی، اب ہمیں موقع مل گیا. اگر ہم خود سے بیان کرتے تو کچھ لوگ کہتے دیکھیں یہ آپ وحدت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ اب جب ہم جوابی صورت میں آتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو خود تحمل کرنا چاہیے. اور ابھی تو کہتے ہیں نا شروع ہوا ہے حساب، ابھی تو آگے چلے گا. ابھی تو آپ دیکھیں گے کیا کیا بیان ہوتا ہے آج. کیا وہ اس کے بعد عادل رہ گئے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور راوی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں مطلب جس گھر میں ٹھہرا تھا تو وہاں کی کنیز مجھے پسند آ گئی. اس راوی کو کنیز پسند آ گئی. لیکن راوی کو کنیز پسند آ گئی. راوی وہ راویوں کا بتاؤ نا، وہ راوی کون تھے، کیسے تھے. تو ڈاکٹر زبیر صاحب آپ نے یہاں تک بیان کیا. اب ہم چلتے ہیں آپ کے اصحاب، آپ کے وہ افراد کہ جو آپ کے نزدیک رسول اللہ نے جن کو آپ کے لیے دین کا محافظ بنایا، آپ کے نزدیک جناب تعدیل، یعنی ابن تیمیہ نے تو یہ کہا کہ ان کی تعدیل خدا کی طرف سے ہے. اور یہ وہ افراد ہیں کہ جناب جن کے اوپر آپ کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ کن لوگوں پہ آپ کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کوئی عام راویوں کی طرف تو جاؤں گا ہی نہیں، میں صرف صحابہ کی طرف جاؤں گا کہ دیکھتے ہیں صحابہ نے کیا کیا. یہ ابو ہریرہ صاحب کا آپ نے حساب کتاب دیکھا. اب ذرا دیکھیں ابو ہریرہ صاحب کیا کرتے تھے. کتاب انصاب الاشراف الجزء العاشر، اس کی 10ویں جلد، دارالفکر بیروت کی چاپ ہے. اچھا جی، بڑی دلچسپ بات ہے. ویسے اس کے اوپر میں الگ سے اگر گفتگو کرتا تو تقریباً 15-20 منٹ کا بہترین اس کے اوپر ایک کلپ بن سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. جناب عائشہ طلحہ جو صحابی رسول ہیں ان کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا عائشہ. وہ سیئۃ الخلق تھی. یعنی کیا مطلب ہے؟ اخلاقی طور پر بہت برا تھا ان کا. خوبصورت بہت تھی، ٹھیک ہے. مصعب ان کا شوہر تھا ایک، وہ اسے کہتا تھا کہ آپ نا چہرے کا پردہ کرو. وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی. ان دونوں کا آپس میں پھٹا رہتا تھا. اب خوبصورت بڑی تھی، یہ اتنی خوبصورت تھیں جناب عائشہ بنت طلحہ کہ اشعار ان کی خوبصورتی پہ عرب نے کہے. اچھا ایک دن اپنے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ. تو یہ پوتے ہو گئے جناب ابو بکر کے. اچھا اب ہوا کیا، ان کے ساتھ پھڈا ہو گیا. اب یہ جناب عائشہ کے پاس آتی ہیں مسجد رسول میں. یہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 139 پہ. فرآہا ابو ہریرہ، ان کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی یہاں پر بھی نگاہ پڑ گئی. حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ بڑی باریک تھی، بہت ہی دقیق تھے. جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے عائشہ بنت طلحہ کو دیکھا، کہا سبحان اللہ ما احسن ما غذاک اہلک ما رأیت احسن وجھا منک. اوہ ہوئے ہوئے کیا بات ہے. اس کو ہم آج کی زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ کیا مثلاً تمہارے گھر والوں نے بھائی تمہیں مطلب کھانا شانا کھلایا، کیا غذا دی ہے، ٹھیک ہے. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، احسن وجھا منک، میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. او بھائی، یعنی یہ بھونڈی کرنے کا کون سا انداز ہے؟ صحابی رسول ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اخلاقی تربیت ہے آپ کی.
ان سے دین لینا ہے؟ صحابہ کی ناموس کو آپ تاڑ رہے ہیں اور پھر آگے سے جملے بھی لگا رہے ہیں. جیسے آپ مثلا بس سٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں, کوئی لڑکی جا رہی ہو, آپ کہیں واہ واہ کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, بڑی فرصت سے بنایا ہے خدا نے. اس طرح کے جملے, یہ جملے کسنا, اسے آج کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھونڈی کرنا. صحابہ بھونڈی کر رہے ہیں. اگر آج لوگ کر رہے ہیں تو سنت چل رہی ہے بھائی, چل رہی ہے. اگر یہی جملے آج آپ مثلا کسی لڑکی کو جا رہی ہو اگر کہہ دیں تو وہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری غیر اخلاقی حرکت ہے. کیوں؟ وہ کہے گا بھائی دیکھو حضرت ابو ہریرہ کرتے تھے, الصحابی قد نجوم, صحابہ ستاروں کی مانند ہے, پیچھے چل پڑو بھائی, صحابی جس طرف جا رہا ہے. ابھی تو اور بھی آئے گا صحابہ کہاں کہاں پہ تاڑم تاڑا کرتے تھے. اچھا آگے چلیں, نہایت العرب فی فنون الادب جناب نویری کی, کیا کہتے ہیں شہاب الدین نویری, 5ویں 4تھی اس کی جلد, 4تھی 5ویں جلد ہے, اس کے صفحہ نمبر 255 پہ. عائشہ بنت طلحہ, ان کے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن, یہ ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں, خرجت من دارہ مغضبہ ترید عائشہ ام المؤمنین, جناب ام المؤمنین کے پاس جانا چاہتی ہیں اور غضبناکی کی حالت میں ہوتی ہیں. جناب ابو ہریرہ اچھا بھی غضبناک ہیں, اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی, مطلب چہرے پر بندے غصہ ہو نا تھوڑا سا بندہ پھر بھی کہتا ہے یار اچھا نہیں لگا, لیکن اگر بندہ ہنس رہا ہو بڑے اچھے حالت میں ہو, لیکن حضرت ابو ہریرہ کی آپ باریک بینی دیکھیں بھائی, اس پہ تو داد بنتی ہے. فرآ ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے ایک دم سے دیکھا اور کہا فسبح اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی, یا اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, کیا کہنے, آج کا دن جو ہے وہ بڑا اچھا ہو گیا. کأنہا من الحور العین, اوہ ہوئے, گویا کہ افسرہ ہیں, جنت کی حور ہیں, کوئی عام انسان نہیں ہے. کون؟ حضرت عائشہ بنت طلحہ, جناب طلحہ کی دختر نیک اختر کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہیں گیا. وہ کہتے ہیں ہائے ہائے رہا نہیں جا رہا, تو یہ وہ والا حساب تھا ان کا. اچھا جی, یہ دیکھ لیا آپ نے جناب معاویہ کی والدہ کے بارے میں یہ, اور ان کے بارے میں یہ. رکو ذرا, صبر کرو, ابھی تو اور رہتا ہے آگے, یہ تو آپ کے یہ کان کھڑے ہو جائیں گے. کتاب الوافی بالوفایات, جناب صفدی, صلاح الدین صفدی کی کیا بیان کرتے ہیں؟ احمد ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ, بیروت لبنان سے چھپی ہے, طبع اولا, صفحہ نمبر 344. وہ کہتے ہیں جناب عائشہ, یہ ذکر ہو رہا ہے جناب انہی کا کیا کہتے ہیں عائشہ بنت طلحہ کا. وہ کہتی ہیں واللہ خدا کی قسم میں نے ان کی طرح ایسی جو آگے اور پیچھے سے اس قدر بیلنس ہو نہیں دیکھی. اس قدر بیلنس تو نہیں دیکھی. عظیمۃ العجیزہ, عجیزہ کسے کہتے ہیں؟ سرین کو, ہپس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یہی حساب کتاب, ٹھیک ہے, یعنی عظیم بہت حساب کتاب, اس کا بیلنس پالیسی کے تحت حساب چل رہا تھا بھائی. پتلی کمر بھی تھی, کیا راوی نقشہ کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے. کون؟ جناب عائشہ بنت طلحہ. آگے دیکھیے, آگے والی تو بات بہت دلچسپ ہے, میں اس کو کھولوں گا نہیں. کہتا ہے جناب عائشہ بنت طلحہ شبیہ تھیں جناب عائشہ ام المؤمنین جو ان کی خالہ لگتی تھیں. میں اس کو کھولوں گا نہیں میں بھائی بات کو, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم زیادہ کلام نہیں کریں گے. بس اوپر والا دیکھ لیا آپ نے, اوپر والا بیان کر دیا جناب عائشہ بنت طلحہ کیسی تھیں, مقبلہ مدبرہ کیسی تھیں, اور عظیمۃ العجیزہ تھیں وغیرہ. اور نیچے شخص نے کہا کہ دونوں میں شباہت پائی جاتی تھی. میں اس پہ آگے بیان کرنے کے حق میں بھی نہیں ہوں. پہلی بات ہے علمی گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ صحابہ کیا بات ہے. جناب ابو ہریرہ ایک اور صحابہ, سبحان اللہ, صحابہ میں سے ایک اور شخصیت, کیا کہنے, مسند الامام احمد ابن حنبل, مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے, شیخ بنو صاحب کی تحقیق, صفحہ نمبر 28, جلد میں بتا دوں الجزء الثالث والثلاثون, 33ویں جلد ہے. ابو بردہ اسلمی کہتے ہیں کہ جلیبیب جو تھا وہ ایک شخص تھا, یدخل علی النساء, وہ خواتین کے پاس جاتا, مثلا خواتین کے ساتھ اس کی رفت و آمد ہوتی, یمر بہن و یلاعبہن, کیا کرتا وہ جب خواتین کے ساتھ سے گزرتا تو ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا. یلاعب, لعب کہتے ہیں کھیل, یعنی وہ کہتے ہیں نا لہو لعاب, لعب جو ہے وہ بازی کرنا, کھیلنا, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی چھیڑ خانیاں کرتا تھا صحابی رسول جب بھی خواتین سے گزرتا. تو ابو بردہ اسلمی نے کہا اپنی بیوی سے, لا تدخلن علیکم جلیبیبا, جلیبیب جو ہے وہ اب تم لوگوں کے آس پاس مجھے نظر نہ آئے.
اگر وہ تم لوگوں کے پاس آیا تو لا فعلن میں یوں کر دوں گا، وہ کیا کر دیں گے نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو صحابی تھے جلیبیب صاحب، یہ کیا کرتے تھے، خواتین کے ساتھ سے جب گزرتے نا تو کوئی نہ کوئی حرکت تو کرتے ہی ہوں گے نا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ زیادہ باریک لوگ ہیں۔ اس کی سند کیسی ہے، سند بتائیں بھائی۔ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، زبیر صاحب ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ یہ ایک اور صحابی تھا۔ تو ابھی اس کی دوسری قسط جب آئے گی تو وہاں پر مزید یہ ایک اور ہم تصحیح دکھا دیتے ہیں۔ المسند احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر الجزء الخامس 15ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 36 ہے۔ یہی روایت 19672، اسنادہ صحیح، سند کیا ہے، صحیح ہے۔ ایک اور بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ گل مضبوط ہو جائے۔ شرح السنہ امام بغوی، اس کی جناب شیب النوت کی تحقیق کے ساتھ، جزء الرابع عشر، اس کی 14ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 166۔ جناب جلیبیب رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ خواتین کو چھیڑ خانی کر کے آگے نکل جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 197 آگے دیکھیں، ھذا حدیث صحیح، کہتے ہیں باب فی فضائل صحابہ میں، باب من فضائل جلیبیب، یہ جناب جلیبیب کے فضائل میں سے تھا، سمجھ رہے ہیں، صحابہ کے فضائل ایسے تھے۔ یہ ناظرین دو قسطیں ہو جائیں گی اس کی، ابھی کیونکہ ہم نے صحابہ کی بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے تو یہ پہلی قسط میں ہم ساری چیزیں کور نہیں کر پائیں گے، اور طولانی بھی ہو جائے گی، آپ کو بھی ظاہری بات ہے لطف جو آ رہا ہے وہ دوسری قسط تک لے جائیں گے ہم، اس کو ختم کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جلیبی اور صحابہ کیا کرتے تھے، یہ ملاحظہ فرمائے صحابہ کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی، سنن نسائی میں بھی ہے، یہ میں سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، یہ ایک روایت۔ اب روایت میں ذرا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، سنن ابن ماجہ میں۔ صحابہ کیا کرتے تھے بھائی، اور میرے صحابہ کے دیوانوں یہ بھی سن لو۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کانت امرات تصلی خلف رسول اللہ، ایک خاتون تھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اوہ ہوئے ہوئے سبحان اللہ، خدا کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ جیسی بھی تھی، چلے آپ نے بتا دیا بڑی خوبصورت تھی۔ آگے کیا کہا، بعض صحابہ کیا کرتے تھے، یتقدم فی الصف الاول اللہ یراہا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری نگاہ اس پہ جائے، تو وہ نا اس سے بچنے کے لیے کہ نماز میں تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، نماز میں ہم اس کو دیکھیں، تو وہ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ نہ دیکھ سکیں۔ اور ایک صحابہ کی جماعت کیا کرتی تھی، وہ پیچھے یستأخر بعضهم حتى يكونوا في الصف المؤخر، وہ پیچھے والی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کیا کرتے تھے، دیکھتے کیسے تھے، طریقہ واردات صحابہ کا چیک کریں، فائدہ رکع نظر من تحت ابط، وہ بغلوں کے نیچے سے رکوع میں جب جاتے تھے صحابہ، میں یہاں پہ کر کے نہیں دکھا سکتا، آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، بغلوں کے نیچے سے اس خاتون کی زیارت کر لیا کرتے تھے، دیدار کر لیا کرتے تھے، کیوں، خوبصورت بڑی تھی اور چاہ رہے تھے کہ ڈبل ثواب مل جائے، ٹھیک ہے، خدا کی ایک خوبصورت مخلوق کو بھی دیکھ لیا جائے، عبادت بھی کر لی جائے۔ اچھا آپ کہیں گے صحابہ، یہ صحابہ کیسے ہو گئے، دیکھیں رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے، من رعا نبیًا، احمد ابن حنبل کے نزدیک صحابی، بخاری صاحب کے نزدیک صحابی، پر آپ کہیں گے دیکھیں ہمیں بھائی اہل سنت بیچارے اس قدر یہاں پریشان ہیں، ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کی میں خدمت میں عرض کروں، ایک صحابی کی تعریف معین نہیں کر پائے، روایتوں میں دیکھا جائے، انشاءاللہ اس پہ ہماری تفصیلی کتاب آ رہی ہے، اس میں ہم نے ساری تعریفوں کو اور ان پہ نقد جو بھی ہے اور روایات سے جو تعریفیں اور ان محدثین نے تعریف اپنی بیان کی ہے، اصولیوں نے اپنی تعریف بیان کی ہے، جو آ رہا ہے نیند سے اٹھتا ہے صحابی کی تعریف بیان کر دیتا ہے، اور جہاں پہ پھنستا ہے وہ صحابی کی تعریف بدل دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں بخاری، احمد ابن حنبل، جو آپ کے اکابرین، جو آپ کے صف اول کے محدثین ہیں، ان کے نزدیک تو یہ صحابی تھے، اور یہ کیا کر رہے تھے، بغلوں کے نیچے سے خاتون کا دیدار کرتے تھے، تو یہ تھے صحابہ، یہ اخلاقی حرکتیں تھیں صحابہ کی، نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ دیکھیں ایسا آج کے زمانے میں کوئی شخص کر رہا ہو، اس کے بعد ان کی کیا عدالت رہ جاتی ہے، دین لیں گے ان لوگوں سے، ان کا زہد و تقوی، پھر آپ کہتے ہیں جنت میں بھی جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیا دین ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ آپ نے تو وہ روایتیں پڑھی جو ضعیف تھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے تو آپ کے سامنے صحیح روایتوں سے آپ کے صحابہ کی چیزیں رکھی ہیں، اور ابھی تو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے، آہا سبحان اللہ، اگلی قسط میں ہم نے آپ کے لیے بمپر آفر رکھی ہے، اس میں تو وہ صحابہ کی حرکتیں ہیں، وہ صحابہ کی اخلاقی کرتوتیں ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں تاکہ طولانی نہ ہو، انشاءاللہ ناظرین دوسری قسط آپ حتماً ملاحظہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔